بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام زلیخا ہے اور میں غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ ہم دو بہنیں تھیں، میں بڑی اور مجھ سے چھوٹی بہن۔ ہم دونوں ہی اپنے ماں باپ کی کل کائنات تھیں۔ غربت ہمارے گھر کی دہلیز پر بیٹھی تھی، مگر سکون بھی اسی گھر میں تھا۔ ہم نے ہمیشہ اپنے باپ کو ہمارے لیے سخت محنت کرتے دیکھا تھا۔ میرے ابا شاہ صاحب کی حویلی میں ڈرائیور تھے اور شاہ صاحب بھی ابا کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ابا شاہ صاحب کے وفادار ڈرائیور ہی نہیں، پرانے نمک خوار بھی تھے۔ ایک شام ابا گھر آئے تو میں نے پانی کا گلاس بڑھایا۔ ابا، آپ بہت تھک گئے ہیں، اب آرام کر لیں۔ ابا نے مسکرا کر میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ نہیں بیٹی، جب میں تم دونوں کو ہنستا دیکھتا ہوں تو ساری تھکن اتر جاتی ہے۔ شاہ صاحب بہت نیک انسان ہیں، آج بھی انہوں نے میرا بہت خیال رکھا۔ ہمیں کیا معلوم تھا کہ یہ سکون بس چند دن کا مہمان ہے۔ پھر اچانک سے ابا کی طبیعت خراب ہوئی، کھانسی نے انہیں نڈھال کر دیا۔ شاہ صاحب نے ابا کا علاج اچھے ہسپتال سے کروایا تھا، لیکن شاید ابا کی زندگی پوری ہو چکی تھی۔ ہسپتال کے بستر پر ابا نے آخری بار میرا ہاتھ تھاما۔ زلیخا، اپنی ماں اور بہن کا سہارا بننا۔ شاہ صاحب، ان کی آواز ڈوب گئی اور وہ ہمیں روتا چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلے گئے۔ جنازے پر شاہ صاحب نے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، گھبرانا نہیں، میں زندہ ہوں، تم میری بیٹیوں جیسی ہو۔ مگر باپ کا سایہ اٹھنے کے بعد گھر کا چولہا ٹھنڈا پڑنے لگا تھا۔ میں نے ماں سے کہا، اماں، میں شاہ صاحب کی حویلی میں کام کروں گی۔ اماں رو پڑیں۔ بیٹا، تم کیسے کرو گی؟ میں کر لوں گی اماں، میں نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ شاہ صاحب نے مجھے حویلی میں نوکری پر رکھ لیا۔ حویلی بہت بڑی تھی، جس میں شاہ صاحب اور ان کے بیٹے رہتے تھے۔ بڑا بیٹا ولایت پڑھنے گیا ہوا تھا، جبکہ چھوٹا بیٹا زین شاہ یہیں رہتا تھا۔ میں کچن میں تھی جب زین شاہ وہاں آئے۔ السلام علیکم، تم اکرم چاچا کی بیٹی ہو؟ جی چھوٹے صاحب، میں نے ادب سے جواب دیا۔ کوئی مسئلہ ہو تو بتانا، بابا نے خاص تاکید کی ہے۔ وہ بہت نرم لہجے میں بول کر چلے گئے۔ حویلی کے مرد بہت باروب تھے۔ پھر ایک دن اچانک پوری حویلی میں شور مچ گیا۔ میں جھاڑو دے رہی تھی کہ سکینہ بھی بھاگتی ہوئی آئی۔ ارے زلیخا، جلدی ہاتھ چلا، آج بڑے سرکار آ رہے ہیں۔ کون؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ شاہ نواز شاہ، شاہ صاحب کے بڑے بیٹے، وہ ولایت سے واپس آ رہے ہیں۔ سکینہ بھی کی خوشی دیدنی تھی۔ شاہ صاحب بھی خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے اور ملازموں کو ہدایات دے رہے تھے۔ دیکھو، شان کے کمرے میں کوئی کمی نہ رہے، میرا بیٹا سالوں بعد لوٹ رہا ہے۔ شام کے وقت زین شاہ بھائی کو لینے ایئرپورٹ گئے۔ حویلی میں سب کی نظریں دروازے پر تھیں۔ کچھ گھنٹوں بعد گاڑیوں کا قافلہ اندر داخل ہوا۔ جیسے ہی گاڑی کا دروازہ کھلا، ایک باروب شخص باہر نکلا۔ شاہ نواز شاہ انتہا کا خوبصورت تھا۔ اس کا قد کاٹ شخصیت اور چہرے کا روپ شاہ صاحب اور زین شاہ سے بالکل الگ تھا۔ اس کے چہرے سے دبدبا ٹپکتا تھا اور چال کسی بادشاہ جیسی تھی۔ وہ چلتا ہوا اندر آیا تو میں دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی بہت اچھا لگا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سختی تھی۔ شاہ صاحب نے اسے گلے لگایا۔ خوش آمدید میرے بچے، شاہ نواز نے بمشکل مسکرا کر کہا۔ شکریہ بابا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ شاہ نواز شاہ گھر واپس لوٹتے ہی سب سے ملنے کی بجائے سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ شاہ صاحب نے پیچھے سے آواز دی، ارے بیٹا، کھانا تو کھا لو، سب انتظار کر رہے ہیں۔ شاہ نواز رکا نہیں، بس چلتے ہوئے ہاتھ اٹھایا اور بولا، نہیں بابا، میں تھک گیا ہوں، مجھے آرام کی ضرورت ہے، اور وہ کمرے میں جا کر بند ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ باہر نکلا اور ملازموں کو اکٹھا کیا۔ اس کی آواز بھاری اور سخت تھی، سب کان کھول کر سن لو، میرے کمرے میں کوئی داخل نہیں ہوگا۔ صفائی ہو یا کھانا، جو بھی ہو دروازے کے باہر رکھ دیا جائے۔ اگر کسی نے میرے کمرے میں قدم رکھنے کی کوشش کی تو وہ اپنی نوکری سے جائے گا۔ سب ملازموں نے ڈر کر گردنیں ہلا دی۔ کسی کی ہمت نہیں تھی کہ سوال کرتا۔ اس رات حویلی میں جشن کی بجائے ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ شاہ نواز شاہ کا رویہ سب کی سمجھ سے باہر تھا، اور میں سوچ رہی تھی کہ آخر وہ اپنے کمرے میں کسی کو آنے کیوں نہیں دینا چاہتے۔ یہ میرے دل میں اٹھنے والا پہلا سوال تھا۔ حویلی میں اگلی صبح ویسی نہیں تھی جیسے ہم سب نے سوچی تھی۔ میں صبح سویرے کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی جب رشیدہ بھی خالی ٹرے لے کر واپس آئیں۔ ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ کیا ہوا بی جی؟ میں نے پراٹھا توے پر ڈالتے ہوئے پوچھا۔ بڑے صاحب نے ناشتہ نہیں کیا؟
रशीदा बी ने ट्रे जोर से मेज पर रखी। नाश्ता? अरे लड़की, उन्होंने तो दरवाजा तक नहीं खोला। मैंने दस्तक दी तो अंदर से ऐसी गरजदार आवाज आई कि मेरा पत्ता पानी हो गया। क्या कहा उन्होंने? मेरा तजस्सुस बढ़ता जा रहा था। यही कि खाना दरवाजे के बाहर रख दो और खबरदार जो कोई अंदर आया। भला ये भी कोई तरीका है? इतने सालों बाद घर लौटे हैं और यूं कैदियों की तरह कमरे में बंद हो गए हैं। रशीदा भी बुड़बुड़ाते हुए बर्तन समेटने लगी। तभी जैन साईं किचन में आए। वो भी परेशान लग रहे थे। रशीदा भी, भाईजान ने कुछ खाया? नहीं छोटे सरकार, ट्रे वैसी की वैसी बाहर रखी है, रशीदा बी ने अफसोस से कहा। जैन साईं ने गहरा सांस लिया। आप फिक्र न करें, शायद सफर की थकान है। मैं बाबा से बात करता हूँ, शायद उनकी बात मान लें। लेकिन शाह साहब की बात भी नहीं मानी गई थी। दोपहर को जब मैं हॉल में सफाई कर रही थी तो मैंने शाह साहब को जैन साईं से बात करते सुना। बाबा, भाईजान दरवाज़ा नहीं खोल रहे, मुझे डर है कि कहीं उनकी तबीयत तो ख़राब नहीं। जैन साईं की आवाज़ में तशवीश थी। शाह साहब ने सर नफ़ी में हिलाया। नहीं जैन, उसे वक्त दो, वलायत से पढ़कर आया है। शायद वहाँ के तौर तरीके अलग हों या शायद उसे तन्हाई चाहिए हो। सारा दिन गुजर गया मगर वो बंद कमरा नहीं खुला। हवेली की नौकरों में चहमगोइयाँ शुरू हो चुकी थीं। कोई कहता कि शायद वलायत में कोई सदमा पहुंचा है, तो कोई कहता कि बड़े लोगों के दिमाग भी बड़े और अजीब होते हैं। शाम होने लगी थी, सूरज गरूब हो रहा था और मगरिब की अजान होने में कुछ ही वक्त बाकी था। मैं सेहन में बिखरे पत्ते समेट रही थी कि अचानक जैन साईं की आवाज़ आई। जुलेखा, जल्दी से यहाँ से हट जाओ, भाईजान बाहर आ रहे हैं। मैं बौखलाकर सतून के पीछे छुप गई। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं देखना चाहती थी कि वो शख्स जो सारा दिन कमरे में बंद रहता है बाहर आकर क्या करता है। कमरे का दरवाज़ा खुला और शाहनवाज शाह बाहर निकले। वो सफ़ेद कुर्ता शलवार पहने हुए थे। उनके चेहरे पर अभी भी वही संजीदगी थी मगर गुस्सा नहीं था। उनके बाल माथे पर बिखरे हुए थे और आंखें ज़मीन पर जमी हुई थीं। मैंने सांस रोककर उन्हें देखा। वो सीधे लॉन के उस कोने में गए जहाँ पुराने दरख्तों का एक झुंड था। वहाँ एक पत्थर की बेंच रखी थी। वो खामोशी से जाकर उस पर बैठ गए। ये तो बिल्कुल चुपचाप है, मैंने दिल में सोचा। मुझे रशीदा बी की वो बात याद आ गई कि उनका गुस्सा बहुत तेज है, मगर मुझे वहाँ बैठा वो शख्स गुस्से वाला नहीं बल्कि बहुत उदास लग रहा था। वो घुटनों पर कोहनियाँ टिकाए हाथों में मुँह छुपाए बैठे थे, जैसे किसी बहुत गहरी सोच में गुम हो। मैं चोरी छुपे उन्हें देख रही थी। वो इंतहा की खूबसूरत और सोबर इंसान लग रहे थे। जिस वक्त वो बाहर निकले, अपनी नज़रें झुकाए खामोशी के साथ एक साइड पर बैठ गए। उसकी यही शख्सियत उसे सबसे मुनफरिद करती थी। थोड़ी देर बाद माली बाबा वहाँ से गुजरे। वो शायद पौधों को पानी देने जा रहे थे। शाहनवाज साईं ने सर उठाकर माली बाबा को देखा। मैं डर गई कि कहीं अब वो उन पर बरस न पड़े कि मेरी तन्हाई में खलल क्यों डाला। मगर शाहनवाज साईं ने नरमी से हाथ के इशारे से उन्हें सलाम किया और फिर सर झुका लिया। माली बाबा भी हैरान हुए और सलाम का जवाब देकर जल्दी से आगे बढ़ गए। मैं वहीं छुपी खड़ी रही। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि लोग उनसे इतना डर क्यों रहे हैं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी वीरानी थी जो मेरे दिल को कुछ कुछ होने पर मजबूर कर रही थी। जुलेखा, पीछे से सकीना बी की आवाज़ आई तो मैं उछल पड़ी। हाँ बीजी, मैंने घबरा कर मुड़कर देखा। सकीना बी की आंखों में खौफ था। यहाँ क्या कर रही हो? पागल हो गई हो? बड़े साईं ने देख लिया तो नौकरी से निकाल देंगे। चलो अंदर। वो मेरा बाजू पकड़कर खींचने लगी। मैंने जाते जाते एक आखिरी नज़र शाहनवाज साईं पर डाली। वो अब भी वैसे ही बैठे थे जैसे पत्थर का कोई मुजस्मा हो। अंधेरा फैल रहा था और वो उस अंधेरे का हिस्सा लग रहे थे। रात को जब हम मुलाजिम अपने क्वार्टर में खाना खा रहे थे तो बात फिर वहीं आकर रुकी। तुमने देखा? ड्राइवर ने कहा। बड़े साहब मगरिब के वक्त ही क्यों निकलते हैं? रशीदा बी ने लुकमा तोड़ते हुए कहा। हाँ, ये बात तो अजीब है। सारा दिन अंदर और जैसे ही सूरज डूबने लगता है बाहर आ जाते हैं। शायद उन्हें धूप पसंद नहीं। मैंने आहिस्तगी से कहा। सबने मेरी तरफ देखा और हंस पड़े। अरे भोली लड़की, माली बाबा बोले। ये अमीरों के चौंसले हैं, धूप छांव का मसला नहीं है। उस लड़के की आंखों में कुछ और ही है। मैंने आज करीब से देखा है। क्या देखा है? जैन साईं के खास मुलाजिम ने पूछा। माली बाबा ने आवाज़ धीमी की। वीरानी,
ایسی ویرانی جو کسی کے بچھڑنے کے بعد آتی ہے۔ لگتا ہے ولایت میں دل ٹوٹا ہے صاحبزادے کا۔ سب نے اس بات میں سر ہلایا۔ محبت اور ٹوٹے دل کی کہانیاں سب کو پسند تھی۔ سب نے یہی نتیجہ نکالا کہ شہنواز شاہ کسی عشق میں ناکام ہو کر لوٹے ہیں، اس لیے دنیا سے کٹے ہوئے ہیں۔ لیکن میرا دل یہ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اگلے دن بھی یہی ہوا۔ ناشتہ باہر رکھا گیا، دوپہر کا کھانا بھی ویسے ہی پڑا رہا، اور پھر جیسے ہی مغرب کا وقت قریب آیا دروازہ کھلا۔ میں جان بوجھ کر کچن کی کھڑکی کے پاس برتن دھونے کھڑی ہو گئی، جہاں سے لان صاف نظر آتا تھا۔ وہ نکلے، اسی طرح سر جھکائے، خاموش اور تنہا۔ اس بار میں نے دیکھا کہ ان کے ہونٹ ہل رہے تھے، جیسے وہ خود سے باتیں کر رہے ہوں۔ نہیں، باتیں نہیں، شاید کچھ پڑھ رہے تھے۔ ان کی پیشانی پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں، حالانکہ موسم خوشگوار تھا۔ وہ بینچ پر بیٹھے اور آسمان کی طرف دیکھنے لگے۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، شاید آنسو تھے یا کچھ اور۔ میں برتن دھونا بھول گئی اور ٹکٹکی باندھے انہیں دیکھنے لگی۔ وہ اتنے پرکشش تھے کہ نظر ہٹانا مشکل تھا۔ ان کا روب ایسا تھا کہ دل کامتا بھی تھا اور وہیں ٹھہرنے کو بھی کرتا تھا۔ اچانک ان کی نظر گھوم کر سیدھی میری طرف اٹھی۔ میں کھڑکی کی جالی کے پیچھے تھی۔ مجھے لگا وہ مجھے نہیں دیکھ پائیں گے، لیکن ان کی نظر سیدھی میری آنکھوں سے ٹکرائی۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں فوراً نیچے بیٹھ گئی۔ کیا انہوں نے مجھے دیکھ لیا تھا؟ کیا اب وہ ناراض ہوں گے؟ میں خوف سے کانپ رہی تھی کہ ابھی زین سائیں یا بڑے شاہ صاحب آئیں گے اور مجھے ڈانٹ پڑ جائے گی، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ باہر مکمل خاموشی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے دوبارہ سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ اب وہاں نہیں تھے، وہ واپس جا چکے تھے، یا شاید باغ کے کسی اور حصے میں تھے۔ یہ چھپن چھپائی کا کھیل مجھے عجیب لگ رہا تھا۔ ایک طرف شاہ صاحب اور زین سائیں کی پریشانی تھی کہ بیٹا بات نہیں کر رہا، اور دوسری طرف شاہ نواز سائیں کی یہ پراسرار خاموشی۔ اس رات مجھے نیند نہیں آئی۔ بار بار شاہ نواز سائیں کا وہ اداس چہرہ اور وہ تیز نظریں یاد آتی رہیں۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ تجسس مجھے کہاں لے جائے گا۔ حویلی کی دیواروں میں ایک راز دفن تھا، اور میں نادانی میں اس راز کی طرف کھنچی چلی جا رہی تھی۔ میرے دل میں ان کے لیے ہمدردی پیدا ہو رہی تھی، اور شاید یہی ہمدردی میری بربادی یا شاید میری زندگی کا سب سے بڑا موڑ بننے والی تھی۔ اگلے دن جو واقعہ پیش آیا اس نے مجھے مزید حیران کر دیا، کیونکہ اس بار بات صرف دیکھنے تک نہیں رہی تھی، بلکہ کچھ ایسا ہوا جس نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اس حویلی کے اصول اتنے سخت کیوں ہیں۔ حویلی میں شاہ نواز سائیں کی آمد کو 2 دن گزر چکے تھے۔ تیسرے دن دوپہر کے وقت میں کچن میں تھی کہ رشیدہ بھی لڑکھڑاتی ہوئی اندر آئی۔ ان کے گھٹنوں میں شدید درد رہتا تھا۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑی چائے کی ٹرے میز پر رکھی اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ ہائے اللہ، آج تو درد سے جان نکلی جا رہی ہے۔ زلیخا بیٹی، ایک کام کرو گی؟ میں نے فوراً کام چھوڑا۔ جی بی جی، حکم کریں۔ یہ چائے بڑے صاحب کے کمرے میں دے آؤ، مجھ سے اب چلا نہیں جا رہا، بس دروازہ کھٹکھٹا کر ٹرے باہر رکھ دینا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور ٹرے اٹھا لی۔ میرے دل میں ایک عجیب سی دھڑکن تھی۔ میں ڈرتے ڈرتے مہمان خانے کی طرف بڑھنے لگی۔ ابھی میں برآمدے میں پہنچی ہی تھی کہ اچانک سامنے سے بڑے شاہ صاحب آتے دکھائی دیے۔ ان کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح سنجیدگی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ وہیں رک گئے اور بلند آواز میں پکارا، رک جاؤ وہیں۔ میں بری طرح ہڑبڑا گئی اور میرے قدم وہیں جم گئے۔ جی سرکار، میں نے نظریں جھکا کر کہا۔ شاہ صاحب تیزی سے میرے قریب آئے۔ یہ چائے لے کر کہاں جا رہی ہو؟ وہ رشیدہ بھی سے چلا نہیں جا رہا تھا تو شاہ نواز سائیں کے لیے چائے لے کر جا رہی تھی۔ میری آواز کانپ رہی تھی۔ شاہ صاحب نے ایک نظر بند دروازے پر ڈالی اور پھر سخت لہجے میں بولے، تم چائے لے کر وہاں نہیں جاؤ گی۔ جب تک مغرب کا وقت نہیں ہو جاتا کوئی اس کمرے کی طرف نہیں جائے گا۔ واپس لے جاؤ اسے۔ میں حیرت سے ان کا منہ تکنے لگی۔ لیکن صاحب، چائے ٹھنڈی ہو جائے گی، اور میں نے جو کہا ہے وہ سنا نہیں تم نے؟ وہ غصے سے بولے، اسے سکون چاہیے، کوئی شور شرابہ نہیں۔ جب وہ خود باہر آئے گا تب چائے دینا۔ جاؤ یہاں سے۔ میں خاموشی کے ساتھ وہیں کھڑی رہی، کیونکہ آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ شاہ سائیں نے مجھے گھر کے کسی بھی کمرے یا کسی کونے میں جانے سے روکا ہو۔ مجھے کچھ عجیب محسوس ہوا۔ میں الٹے قدموں واپس کچن میں آ گئی اور کام کرنے لگ گئی۔ میرے ذہن میں سوالوں کا طوفان اٹھا۔ آخر مغرب کے وقت میں ایسی کیا خاص بات تھی؟ کیا شاہ نواز سائیں دن کی روشنی سے ڈرتے تھے، یا وہ کسی سے ملنا نہیں چاہتے تھے؟ شام ہوئی اور سورج غروب ہونے لگا۔
مغرب کی اذان کے ساتھ ہی حویلی کے اس خاص کمرے کا دروازہ کھلا۔ میں چھپ کر دیکھ رہی تھی۔ شاہ نواز سائیں باہر نکلے۔ وہ انتہا کی خوبصورت اور سوبر انسان تھے، لیکن ان کے چہرے پر بلا کی اداسی تھی۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتے ہوئے لان کے کونے میں رکھی بینچ پر جا بیٹھے۔ جس وقت وہ باہر نکلے انہوں نے اپنی نظریں جھکائے رکھی اور خاموشی کے ساتھ ایک سائڈ پر بیٹھ گئے۔ اس کی یہی شخصیت تو اسے سب سے منفرد کرتی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ بہت نڈھال لگ رہے تھے۔ ان کا رنگ زرد تھا اور پیشانی پر پسینہ چمک رہا تھا۔ کچھ دیر بعد سکینہ بھی میرے پاس آئیں اور سرگوشی میں بولی، زلیخا، تم نے سنا؟ بڑے شان بتا رہے تھے کہ شاہ نواز سائیں کو بہت تیز بخار ہے۔ یہ سنتے ہی میرے دل میں بے چینی محسوس ہونے لگی۔ کیا انہیں بخار ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ تو ڈاکٹر کو کیوں نہیں بلایا؟ پتہ نہیں، سکینہ بھی نے کندھے اچکائے۔ بڑے صاحب کہہ رہے تھے دوائی دے دی ہے، آرام کریں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں سوچنے لگی کہ اماں کہتی تھیں جو خوبصورت لوگ ہوتے ہیں انہیں اکثر نظر لگ جاتی ہے۔ شاہ نواز شاہ اتنے وجیح اور خوبصورت تھے کہ انہیں کسی کی بھی نظر لگ سکتی تھی۔ کہیں شاہ نواز شاہ کو بھی تو نظر ہی نہیں لگ گئی۔ وہ اتنے اچھے، نرم دل اور خوبصورت انسان جو مجھے پہلی نظر میں ہی اچھے لگے تھے۔ شاید میری ہی نظر لگ گئی ہو۔ میرا دل چاہا کہ میں جا کر ان کا حال پوچھوں، لیکن بڑے صاحب کی ڈانٹ یاد آ گئی اور میں وہیں رک گئی۔ وہ وہیں بینچ پر سر جھکائے بیٹھے رہے، بالکل اکیلے، جیسے پوری دنیا کا بوجھ ان کے کندھوں پر ہو، اور میں دور کھڑی بس ان کی سلامتی کی دعا ہی کر سکتی تھی۔ یہ حویلی اور اس کے مکین میرے لیے ایک ایسی پہیلی بنتے جا رہے تھے جسے سلجھانا شاید میرے بس میں نہیں تھا۔ اگلے دن بھی گزر گیا، لیکن شاہ نواز سائیں کمرے سے باہر نہیں نکلے۔ میں 2 دن سے نوٹ کر رہی تھی کہ وہ بالکل غائب ہیں۔ گھر میں ایک عجیب سی پراسرار خاموشی تھی۔ میرا دل بار بار گواہی دے رہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ میں کچن میں برتن دھو رہی تھی جب سکینہ بھی اندر آئی۔ ان کے چہرے پر پریشانی تھی۔ سکینہ بھی، کیا شاہ نواز سائیں کی طبیعت سنبھلی؟ میں نے ہاتھ پونچھتے ہوئے بےتابی سے پوچھا۔ سکینہ بھی نے ادھر ادھر دیکھ کر آہستہ سے کہا، نہیں لڑکی، بخار تو بہت تیز ہے۔ بڑے شاہ بتا رہے تھے کہ وہ ہوش میں نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی میرے دل میں بے چینی محسوس ہونے لگی۔ تو ڈاکٹر کو کیوں نہیں بلاتے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ گھر میں جوان بیٹا بیمار پڑا ہے اور کوئی پرواہ نہیں کر رہا۔ بڑے شاہ صاحب نے منع کیا ہے۔ سکینہ بھی نے مجبوری سے کہا، کہتے ہیں دوائی دے دی ہے، آرام کریں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہمیں ان معاملات میں بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں سوچ میں پڑ گئی، کیا شاہ نواز شاہ کو بخار ہے؟ اماں کہتی تھی جو خوبصورت لوگ ہوتے ہیں انہیں اکثر نظر لگ جاتی ہے۔ کہیں شاہ نواز صاحب کو بھی نظر تو نہیں لگ گئی؟ کیونکہ وہ اتنے اچھے، نرم دل اور خوبصورت باروب انسان تھے جو مجھے پہلی نظر میں ہی بھا گئے تھے۔ شاید میری ہی نظر لگ گئی ہو۔ میں نے سکینہ بی سے کہا، سکینہ بی، شاہ نواز سائیں کے لیے سوپ بنا دیتے ہیں، کچھ پی لیں گے تو طاقت آئے گی۔ انہوں نے مجھے فوراً منع کر دیا اور سختی سے بولی، خبردار زلیخا، جب تک شاہ سائیں کا حکم نہیں ہوگا تب تک کچھ نہیں ہوگا۔ اس گھر میں اپنی مرضی مت چلاؤ، میں تو جا رہی ہوں اپنے کوارٹر۔ وہ یہ کہہ کر چلی گئی، لیکن میں شاہ نواز سائیں کے بارے میں بہت پریشان تھی۔ میرا دل نہیں مان رہا تھا کہ انہیں یوں بے یار و مددگار چھوڑ دوں۔ میں نے جلدی سے فریج سے سامان نکالا اور ان کے لیے یخنی والا سوپ تیار کیا۔ میں سوپ کا پیالہ ٹرے میں رکھ کر چھپتی چھپاتی ان کے کمرے کی طرف گئی۔ دوپہر کا وقت تھا اور حال میں کوئی نہیں تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کمرے کا دروازہ کھولا۔ اندر گھپ اندھیرا تھا۔ مایوسی سے اندر داخل ہوئی اور ٹرے میز پر رکھی۔ شاہ نواز سائیں بستر پر بالکل بے ہوشی کے عالم میں لیٹے تھے اور بہت تیز بخار تھا۔ میں نے ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو وہ تپ رہے تھے، لیکن حیرانگی مجھے تب ہوئی جب مجھے شدت سے احساس ہوا کہ شاہ سائیں ایک دفعہ بھی ان کے قریب نہیں آئے تھے، نہ ہی آ کر ان سے ان کی خیریت معلوم کی تھی۔ میں بہت حیران ہوئی، کیونکہ جب بھی چھوٹے شاہ ذہن کی طبیعت ذرا سی خراب ہوتی تھی تو بڑے شاہ ضرور آ کر پوچھتے تھے، پورا گھر سر پر اٹھا لیتے۔ لیکن یہ بھی تو ان کے بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے نہ جانے کیوں شاہ صاحب نے آ کر ان کی خیریت نہیں معلوم کی۔ یہ کیسا سوتیلا پن تھا۔ شاہ نواز سائیں کے ہونٹ خشک ہو رہے تھے۔ میں نے ہمت کر کے انہیں آواز دی، سائیں، سائیں اٹھیں، تھوڑا سوپ پی لیں۔ انہوں نے بمشکل اپنی بھاری پلکیں اٹھائیں۔ ان کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ وہ مجھے پہچان نہیں پا رہے تھے۔ میں نے چمچ سے انہیں سوپ پلانا شروع کیا۔ وہ بچوں کی طرح خاموشی سے پی رہے تھے۔ ان کی حالت دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔
میں نے سوچا مجھے نظر اتار دینی چاہیے۔ اماں کہتی تھی 4 کل پڑھ کر دم کیا جائے، اوپر پھونکا جائے تو بہت سے نظر بد سے بچا جا سکتا ہے۔ دوا کے ساتھ دعا بھی ضروری ہے۔ میں نے وہیں بیڈ کے پاس کھڑے ہو کر زیر لب 4 کل پڑھنا شروع کر دیے۔ میرا یقین تھا کہ اللہ کے کلام میں بہت برکت ہے اور اس سے ان کی تکلیف کم ہو جائے گی۔ میں نے صورتیں مکمل کی اور عقیدت کے ساتھ شاہ نواز سائیں کے چہرے کی طرف جھکی، لیکن جیسے ہی شاہ نواز سائیں پر پھونکے تو میرے پاؤں کے نیچے کی زمین نکل گئی۔ ایک دم سے کمرے کا ماحول بدل گیا۔ جو خاموشی تھی وہ ایک عجیب سے گونج میں تبدیل ہو گئی۔ شاہ نواز سائیں کو عجیب و غریب سے جھٹکے لگنے لگے تھے۔ ان کا جسم ایسے اکڑ گیا جیسے کسی غیبی طاقت نے انہیں جکڑ لیا ہو۔ ان کی آنکھیں جو پہلے نیم وا تھی اچانک پوری کھل گئیں۔ وہ آنکھیں اب انسانوں جیسی نہیں رہی تھیں، وہ مکمل طور پر سرخ لال ہو گئی تھیں، جیسے ان میں خون اتر آیا ہو۔ میں خوف سے کانپ اٹھی۔ میں چیخنے ہی والی تھی لیکن آواز میرے گلے میں گھٹ کر رہ گئی۔ تبھی مجھے اپنے ارد گرد عجیب و غریب سی خوشبو محسوس ہونے لگی۔ یہ خوشبو کسی عطر کی نہیں تھی بلکہ کچھ ایسی تھی جو انسان کو مدہوش بھی کرتی تھی اور ڈراتی بھی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کمرے میں کوئی اندیکھا وجود ہو جو شاہ نواز سائیں سے الگ ہو۔ شاہ نواز سائیں کی آنکھیں سرخ لال تھیں اور وہ جو کچھ دیر پہلے بے ہوشی میں پڑے تھے اب ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے گردن موڑ کر سیدھا میری طرف دیکھا۔ ان کے چہرے کے تاثرات اتنے بھیانک اور اتنے اجنبی تھے کہ میرا دل بند ہونے لگا۔ وہ میری طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ میں وہاں سے جانا ہی چاہتی تھی، بھاگ جانا چاہتی تھی کہ انہوں نے مجھے اتنی بھیانک اور بھاری آواز میں بلایا۔ زلیخا! وہ آواز شاہ نواز سائیں کی نہیں لگ رہی تھی بلکہ کسی گہری کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں پتھر کا مجسمہ بنی وہیں کھڑی رہ گئی۔ مجھے لگا میری موت اب میرے سامنے کھڑی ہے۔ میں نے ہمت مجتمع کی اور پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ میرا ہاتھ کانپتے ہوئے دروازے کے ہینڈل کو ٹٹول رہا تھا۔ میں وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی مگر جسم نے جیسے ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ جاؤ مت زلیخا! اس بار آواز میں وہ گرج نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سی بے بسی اور التجا تھی، جیسے کوئی ڈوبتا ہوا انسان مدد پکار رہا ہو۔ میں رک گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ان کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں کی وہ وحشتناک سرخی اب آہستہ آہستہ کم ہو رہی تھی اور وہ اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھامے بیڈ پر بیٹھ گئے تھے۔ ڈرو نہیں، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ وہ ہانپ رہے تھے جیسے بہت دور سے بھاگ کر آئے ہوں۔ مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ میں حیران رہ گئی۔ حویلی کا اتنا بڑا وارث مجھ جیسی ادنا ملازمہ سے مدد مانگ رہا تھا۔ کیسی مدد سائیں؟ میں آپ کے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ کیا ڈاکٹر کو بلاؤں؟ میں نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ نہیں، انہوں نے سختی سے منع کیا۔ ڈاکٹر میرا علاج نہیں کر سکتے، یہ بیماری جسم کی نہیں ہے۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے اٹھے۔ ان کی چال میں وہ شاہانہ روب ابھی بھی تھا مگر اس وقت وہ بے حد لاچار لگ رہے تھے۔ تم نے جو پڑھا وہ کیا تھا؟ انہوں نے میری طرف مڑے بغیر پوچھا۔ جی وہ 4 کل تھے سائیں، حفاظت کی دعا۔ میں نے سہمے ہوئے لہجے میں بتایا۔ میری اماں کہتی تھیں یہ ہر بلا کو ٹال دیتے ہیں۔ شاہ نواز سائیں نے ایک گہری سانس لی اور میری طرف مڑے۔ اس سے مجھے سکون ملا ہے۔ وہ آگ جو میرے اندر جل رہی تھی کچھ دیر کے لیے تھم گئی ہے۔ زلیخا، کچھ لوگ مجھے تنگ کرتے ہیں۔ لوگ؟ کون لوگ سائیں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ حویلی میں تو سب آپ کے اپنے ہیں، آپ کی خدمت کرتے ہیں۔ شاہ نواز سائیں کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ تم نہیں سمجھو گی، وہ عام لوگ نہیں ہیں۔ وہ نظر نہیں آتے مگر وہ ہیں۔ جب بھی چاند کی 14ویں رات ہوتی ہے اس سے پہلے ہی میرا جسم ٹوٹنے لگتا ہے۔ وہ میرے قریب آتے ہیں، مجھے اپنی دنیا میں لے جانا چاہتے ہیں۔ میں یہ سن کر سن ہو گئی۔ کیا شاہ نواز سائیں کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے یا وہ کسی سائے یا سیب کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے غور سے ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ ابھی بھی ان میں ایک عجیب سی چمک تھی جو انسانوں جیسی نہیں تھی۔ میرا دل گواہی دینے لگا کہ شاہ نواز سائیں عام انسان نہیں ہے۔ ان کے ساتھ جو کچھ تھا جو اس دنیا کا نہیں ہے۔ سائیں، آپ کو شاید وہم ہو رہا ہے۔ بخار کی وجہ سے میں نے تسلی دینے کی کوشش کی، حالانکہ میں خود ڈری ہوئی تھی۔ یہ وہم نہیں ہے، انہوں نے دبی ہوئی مگر پرزور آواز میں کہا۔ تم نے ابھی میری آنکھیں دیکھی تھی نا؟ کیا وہ کسی انسان کی آنکھیں تھیں؟ بولو۔ میں خاموش رہی۔ سچ میں وہ آنکھیں انسانی نہیں لگ رہی تھیں۔ اب جاؤ، انہوں نے اچانک کہا، اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ آ جائے۔ لیکن یاد رکھنا،
جو تم نے دیکھا وہ اس کمرے سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ اگر کسی کو پتہ چلا تو میری زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ باہر آ کر میں نے لمبی لمبی سانسیں لیں۔ میرا پورا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ یہ میں کس مصیبت میں پھنس گئی تھی؟ 14ویں رات اور اندیکھے لوگ، یہ سب کیا تھا؟ اگلے دن حویلی کا ماحول کچھ بدلا بدلا سا تھا۔ جیسے ہی مغرب کا وقت ہوا، شاہ نواز سائیں اپنے کمرے سے باہر نکلے۔ آج وہ پہلے سے کافی بہتر لگ رہے تھے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ آج انہوں نے اس گھر کے تمام نوکروں کو جمع کیا تھا۔ سب ملازم ہال میں لائن بنا کر کھڑے تھے۔ شاہ نواز سائیں کے ہاتھ میں بہت سے لفافے اور ڈبے تھے۔ انہوں نے سب میں تحائف اور گفٹ تقسیم کیے۔ سب نوکر بہت خوش تھے اور انہیں دعائیں دے رہے تھے۔ یہ میری واپسی اور طبیعت سنبھلنے کی خوشی میں ہے، انہوں نے مختصراً کہا۔ میں لائن میں سب سے آخر میں تھی۔ میں جیسے ہی اپنا تحفہ لینے آگے بڑھی تو میں شرمندہ تھی، کیونکہ جو کل رات میں دیکھ چکی تھی وہ کسی اور نے نہیں دیکھا تھا۔ میں نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ شاہ نواز سائیں نے تحفہ میری طرف بڑھایا۔ ان کا ہاتھ ہلکا سا میرے ہاتھ سے چھوا، لیکن نہ جانے کیوں شاہ نواز سائیں کچھ گھبرائے گھبرائے محسوس ہو رہے تھے۔ ان کے ماتھے پر پسینے کے قطرے تھے، حالانکہ پنکھے چل رہے تھے۔ تحفہ دیتے ہوئے انہوں نے جھک کر دھیمی آواز میں کہا، جو صرف میں سن سکی، تھوڑی دیر میں میرے کمرے میں آنا، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ تحفہ میرے ہاتھ میں تھا مگر پیر منو وزنی ہو گئے تھے۔ انہوں نے مجھے کمرے میں آنے کا کیوں بولا تھا؟ آج سچ میں میرا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ کل رات والا منظر میری آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ کیا وہ پھر سے ویسی ہی حالت میں ہوں گے، یا وہ مجھ سے کوئی اور مدد مانگنا چاہتے تھے؟ میں انکار نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ وہ مالک تھے اور میں ملازمہ، لیکن خوف میرے رگوں پہ میں سرایت کر چکا تھا۔ میں حال میں کھڑی تھی، ہاتھ میں وہ تحفہ تھا جو بھی شاہ نواز سائیں نے دیا تھا۔ سب نوکر خوشی خوشی اپنے کوارٹر کی طرف جا رہے تھے، لیکن میرے پیروں میں جیسے زنجیریں پڑی ہوئی تھیں۔ انہوں نے مجھے کمرے میں بلایا تھا۔ کیوں؟ میرے ذہن میں کل رات والا خوفناک منظر گھوم رہا تھا۔ ان کی سرخ ہوتی آنکھیں، وہ بھیانک اور گونجدار آواز، میرا جسم کانپ رہا تھا، لیکن مالک کا حکم تھا، انکار کی گنجائش نہیں تھی۔ میں نے گہری سانس لی، خود کو سنبھالا اور ڈرتے ڈرتے ان کے کمرے کی طرف قدم بڑھائے۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے دہلیز پر رک کر دستک دی۔ آ جاؤ۔ اندر سے ان کی آواز آئی۔ آواز میں شدید تھکن تھی۔ میں اندر داخل ہوئی۔ شاہ نواز سائیں کھڑکی کے پاس کھڑے باہر اندھیرے میں کچھ گھور رہے تھے۔ کمرے میں مدھم سی روشنی تھی۔ جی سائیں، آپ نے بلایا؟ میں نے بمشکل اپنی آواز کو لرزنے سے روکا۔ وہ مڑے نہیں۔ دروازہ بند کر دو۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ بند کیا اور وہیں کھڑی رہی۔ وہ آہستہ سے میری طرف گھومے۔ ان کا چہرہ پسینے سے تر تھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے وہ کسی اندیکھے خطرے سے لڑ رہے ہوں۔ تم ڈر رہی ہو؟ انہوں نے سیدھا میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی، میں جھوٹ نہیں بول سکی۔ کل رات آپ کی حالت مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ چلتے ہوئے بیڈ کے کنارے بیٹھ گئے اور سر تھام لیا۔ میں جانتا ہوں، انہوں نے دھیمی آواز میں کہا، میں تمہیں ڈرانا نہیں چاہتا تھا، لیکن زلیخا، میں مجبور ہوں۔ ایک جنگ ہے جو میں برسوں سے اکیلا لڑ رہا ہوں۔ میں خاموشی سے سنتی رہی۔ انہوں نے سر اٹھا کر میری آنکھوں میں دیکھا۔ تمہیں پتہ ہے میں نے تمہیں کیوں بلایا؟ میں نے نفی میں سر ہلایا، کیونکہ کل رات جب تم نے وہ آیتیں پڑھیں تو مجھے سکون ملا تھا۔ برسوں بعد مجھے لگا کہ وہ آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے جو مجھے اندر سے جلا رہی ہے۔ وہ اٹھ کر میرے قریب آئے۔ میں پیچھے ہٹنا چاہتی تھی مگر رک گئی۔ تمہارے اندر کچھ ہے زلیخا، کچھ بہت پاکیزہ، جو ان چیزوں کو مجھ سے دور رکھتا ہے۔ کن چیزوں کو سائیں؟ میں نے ہمت کر کے پوچھ لیا۔ آپ کن کی بات کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر کیوں نہیں دیکھتے آپ کو؟ وہ تلخی سے ہنسے۔ ڈاکٹر؟ یہ دنیاوی ڈاکٹر اس مرض کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہ روح کا عذاب ہے۔ اچانک ان کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ وہ لڑکھڑائے اور دیوار کا سہارا لیا۔ ان کی آنکھیں پھر سے پھیلنے لگی۔ وہ پھر آ رہے ہیں، محسوس ہو رہا ہے مجھے۔ وہ ہانپنے لگے۔ میں گھبرا گئی۔ کون آ رہا ہے سائیں؟ کمرے میں تو کوئی نہیں ہے، تمہیں نظر نہیں آئیں گے۔ وہ کراہتے ہوئے نیچے قالین پر بیٹھ گئے۔ مجھے بچاؤ زلیخا، مت جاؤ یہاں سے، بس کچھ دیر یہیں رکو۔ میں ان کے قریب بیٹھ گئی۔ میں یہیں ہوں سائیں، کہیں نہیں جا رہی، آپ حوصلہ رکھیں۔
جیسے ہی میں نے تسلی دینے کے لیے ان کے بازو پر ہاتھ رکھا، انہیں ایک کرنٹ سا لگا۔ انہوں نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ ان کا ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا تھا اور میرا ہاتھ جلنے لگا۔ تمہارا ساتھ، وہ بڑبڑائے، دیکھو وہ رک گئے ہیں، وہ دور جا رہے ہیں۔ ہم کچھ دیر ویسے ہی بیٹھے رہے۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی، لیکن مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ فضا میں بہت بوجھ ہے۔ پردے ہلکے سے ہل رہے تھے، حالانکہ کھڑکی بند تھی۔ کچھ دیر بعد ان کی سانسیں بحال ہوئیں۔ انہوں نے میرا ہاتھ چھوڑا اور میری طرف دیکھا۔ شکریہ۔ ان کی آواز اب پرسکون تھی۔ تم جا سکتی ہو اب، وہ ٹل گئے ہیں۔ میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرا ذہن الجھنوں کا شکار تھا۔ سائیں، میں کسی کو بتاؤں؟ ہرگز نہیں۔ ان کی آواز میں سختی آ گئی۔ یہ راز صرف تمہارے اور میرے درمیان ہے۔ اگر تم نے زبان کھولی تو میری جان چلی جائے گی۔ وعدہ کرو۔ وعدہ رہا سائیں، میں نے کہا اور تیزی سے کمرے سے نکل آئی۔ باہر آ کر میں نے دیکھا کہ میری ہتھیلی پر جہاں انہوں نے ہاتھ رکھا تھا ایک سرخ نشان پڑ گیا تھا، جیسے کسی نے جلتی ہوئی چیز رکھ دی ہو۔ رات بھر ہتھیلی کی جلن نے مجھے سونے نہیں دیا۔ صبح اٹھ کر دیکھا تو وہ سرخ نشان ہلکا پڑنے کی بجائے گہرا ہو چکا تھا، جیسے کسی نے مہر لگا دی ہو۔ میں نے ڈر کے مارے جلدی سے ہاتھ پر پٹی باندھ لی تاکہ کوئی دیکھ نہ لے۔ کچن میں سکینہ بی نے مجھے پٹی باندھے دیکھا تو فوراً ٹوک دیا۔ کیا ہوا ہاتھ کو؟ کچھ نہیں بی جی، بس روٹی پکاتے ہوئے توا لگ گیا تھا۔ میں نے نظریں چرا کر جھوٹ بولا۔ دھیان سے کام کیا کر لڑکی، وہ بڑبڑائی۔ دوپہر کو حویلی میں ایک نئی ہلچل تھی۔ شاہ نواز سائیں آج اپنے کمرے میں قید نہیں تھے، بلکہ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھے تھے۔ وہ پہلے سے بہت حشاش بشاش اور صحت مند لگ رہے تھے، جیسے برسوں کی بیماری اور تھکن پل بھر میں غائب ہو گئی ہو۔ بڑے شاہ صاحب ان کے پاس بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے، مگر ان کی نظریں بار بار بیٹے کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ زلیخا، ادھر آؤ۔ شاہ نواز سائیں نے مجھے دیکھتے ہی پکارا۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں ڈرتے ڈرتے ان کے قریب گئی۔ جی سائیں، میری کافی تم بناؤ گی آج سے، اور تم ہی کمرے میں لاؤ گی۔ ان کا لہجہ حق مانا تھا، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی نرمی اور اپنائیت تھی۔ شاہ صاحب نے چونک کر اخبار نیچے کیا اور بیٹے کی طرف دیکھا۔ بیٹا، یہ کام رشیدہ بھی کر سکتی ہے، زلیخا کے پاس اور بہت کام ہے۔ شاہ صاحب نے جلدی سے کہا۔ نہیں بابا، مجھے اس کے ہاتھ کا ذائقہ پسند ہے۔ شاہ نواز نے اٹل لہجے میں بات کاٹ دی۔ اور مجھے سکون اسی وقت ملتا ہے جب یہ آس پاس ہوتی ہے۔ شاہ صاحب خاموش ہو گئے، مگر ان کے ماتھے پر پریشانی کی لکیریں گہری ہو گئی۔ میں کافی بنا کر ان کے پیچھے کمرے میں پہنچی۔ وہ کرسی پر بیٹھے شاید میرا ہی انتظار کر رہے تھے۔ دروازہ بند کر دو، انہوں نے حکم دیا۔ میں نے کپ میز پر رکھا اور ہمت کر کے پوچھا، سائیں، میرے ہاتھ کا نشان، یہ جا نہیں رہا، بہت جلن ہوتی ہے۔ وہ اٹھے اور میرے قریب آئے۔ انہوں نے میرا پٹی والا ہاتھ تھام لیا۔ عجیب بات تھی، آج ان کا ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا نہیں تھا، بلکہ بہت گرم تھا۔ یہ نشان نہیں ہے زلیخا، یہ ایک تعلق ہے، وہ پراسرار لہجے میں بولے۔ تمہیں اندازہ نہیں تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ کل رات کے بعد وہ لوگ میرے قریب نہیں آئے۔ مجھے لگا جیسے مجھے نئی زندگی مل گئی ہو، مگر سائیں، میں تو ایک معمولی ملازمہ ہوں، میرا آپ سے کیا تعلق؟ میں خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹی۔ تم معمولی نہیں ہو۔ وہ میرے چہرے کے بالکل قریب آئے۔ ان کی آنکھوں میں مقناطیسی کشش تھی۔ تمہارے اندر وہ طاقت ہے جو مجھے سکون دیتی ہے۔ تم میری دوا ہو۔ مجھ سے دور مت جانا، ورنہ وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ وہ کون ہے سائیں؟ آپ کھل کر کیوں نہیں بتاتے؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وقت آنے پر سب بتا دوں گا، بس اتنا جان لو کہ میری سانسیں اب تمہاری موجودگی سے جڑے ہیں۔ اگر تم نے میرا ساتھ چھوڑا تو میں ختم ہو جاؤں گا۔ اچانک دروازہ زور سے کھلا اور بڑے شاہ صاحب اندر آ گئے۔ ہم دونوں ہڑبڑا کر الگ ہوئے۔ شاہ صاحب نے پہلے شاہ نواز کو دیکھا اور پھر مجھے۔ ان کے چہرے پر غصہ نہیں بلکہ شدید خوف تھا۔ زلیخا، تم باہر جاؤ فوراً۔ شاہ صاحب کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں کب وہیں چھوڑ کر بھاگتی ہوئی باہر نکلی، مگر دروازہ بند کرتے ہوئے میں نے شاہ صاحب کو کہتے سنا، شاہ نواز، تم جانتے ہو یہ خطرناک ہے۔ ہم ایک معصوم لڑکی کو اس آگ میں نہیں جھونک سکتے۔ اگر اس سے کچھ ہو گیا تو میں اسے کچھ نہیں ہونے دوں گا بابا، اب یہی میری ڈھال ہے۔ شاہ نواز کا بھاری جواب آیا۔ میرا سر چکرا رہا تھا۔
وہ کس ڈھال کی بات کر رہے تھے اور شاہ صاحب اتنا ڈرے ہوئے کیوں تھے؟ میں سمجھ گئی تھی کہ میں کسی بہت بڑی دلدل میں پھنس چکی ہوں۔ آج چاند کی 14ویں رات تھی، وہی رات جس کا ذکر شاہ نواز سائیں نے خوفزدہ ہو کر کیا تھا۔ شام سے ہی حویلی کی فضا میں عجیب سے گھٹن تھی، پرندے خاموش تھے اور ہوا رکی ہوئی تھی۔ میں کچن میں برتن سمیٹ رہی تھی کہ اچانک زین سائیں بھاگتے ہوئے آئے۔ ان کا چہرہ سفید پڑا ہوا تھا۔ زلیخا، بھائی جان تمہیں بلا رہے ہیں۔ وہ ہانپ رہے تھے۔ ابھی؟ اتنی رات گئے؟ میں گھبرا گئی۔ ہاں، وہ بہت عجیب باتیں کر رہے ہیں، جلدی جاؤ ورنہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ میں لرزتے قدموں کے ساتھ ان کے کمرے کی طرف بڑھی۔ برآمدے میں بڑے شاہ صاحب بے چینی سے ٹہل رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ آگے بڑھے اور میرا راستہ روک لیا۔ تم اندر نہیں جاؤ گی زلیخا؟ انہوں نے سختی سے میرا بازو پکڑا۔ یہ رات بھاری ہے، میں تمہیں اس آگ میں نہیں جلنے دوں گا۔ لیکن صاحب، انہوں نے بلایا ہے، میں نے ڈرتے ہوئے کہا۔ ابھی ہم بات کر ہی رہے تھے کہ کمرے کا دروازہ زور سے کھلا۔ وہاں شاہ نواز سائیں کھڑے تھے۔ ان کا حلیہ بگڑا ہوا تھا، بال بکھرے ہوئے اور آنکھیں سرخ انگارہ تھیں۔ ان کے پورے وجود سے ایک عجیب سی تپش نکل رہی تھی۔ بابا، اس کا راستہ مت روکیں۔ ان کی آواز اتنی بھاری اور گونجدار تھی کہ حویلی کی دیواریں لرز گئیں۔ یہ کسی انسان کی آواز نہیں لگ رہی تھی۔ شاہ صاحب سہم کر پیچھے ہٹ گئے۔ ان کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ جاؤ زلیخا، اب اسے کوئی نہیں روک سکتا، شاہ صاحب نے دھیمی آواز میں کہا اور سر جھکا لیا۔ میں نے کانپتے ہوئے کمرے میں قدم رکھا۔ شاہ نواز سائیں نے مجھے اندر آتے دیکھا تو ان کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون آ گیا۔ آ گئی تم؟ میں جانتا تھا تم آؤ گی۔ میں وہیں دروازے کے پاس رک گئی۔ سائیں، آج 14ویں رات ہے، آپ نے کہا تھا کہ… ہاں، انہوں نے بات کاٹ دی۔ آج فیصلے کی رات ہے۔ آج وہ لوگ آنے والے تھے مجھے لے جانے، لیکن دیکھو وہ حویلی کی دیواروں سے آگے نہیں آ پا رہے۔ وہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھے۔ ان کی چال میں اب لڑکھڑاہٹ نہیں تھی، بلکہ ایسی طاقت تھی جو زمین کو ہلا رہی تھی۔ تم جاننا چاہتی تھی نا کہ میں کون ہوں، میرا مرض کیا ہے؟ میں پیچھے ہٹی، یہاں تک کہ میری کمر دروازے سے جا لگی۔ سائیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، آپ کی آنکھیں پھر سے بدل رہی ہیں۔ میرا گلا خشک ہو رہا تھا۔ انہوں نے ایک ہاتھ بڑھا کر دروازہ بند کر دیا۔ چٹخنی خود بخود گر گئی، حالانکہ انہوں نے اسے چھوا تک نہیں تھا۔ میرا دل بند ہونے لگا۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ ڈرو مت، وہ میرے بالکل قریب آ کر رک گئے۔ آج پردہ اٹھنے والا ہے۔ آج تمہیں وہ سچ جاننا ہوگا جو میں نے اور بابا نے برسوں سے چھپا رکھا ہے، کیونکہ اب میری زندگی تمہاری مٹھی میں ہے۔ کیسا سچ؟ میں بمشکل بول پائی۔ انہوں نے میری آنکھوں میں جھانکا۔ ان کی پتلیوں کا رنگ سیاہ سے سنہرا ہو رہا تھا۔ تم نے کبھی سوچا زلیخا کہ میں انسانوں سے الگ کیوں ہوں؟ میری بیماری کا علاج ڈاکٹروں کے پاس کیوں نہیں ہے؟ اچانک کمرے کی تمام لائٹیں بجھ گئیں اور پھر جلنے لگی۔ فرنیچر اپنی جگہ سے ہلنے لگا۔ میں چیخنے ہی والی تھی کہ انہوں نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ میری حقیقت جاننے کے لیے تیار ہو جاؤ زلیخا، کیونکہ تم اب پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ کمرے میں فرنیچر ہل رہا تھا اور لائٹیں جل بجھ رہی تھیں۔ میں دروازے کی طرف بھاگی تاکہ باہر نکل سکوں، لیکن دروازہ خود بخود دھڑ سے بند ہو گیا۔ میں نے ہینڈل گھمایا مگر وہ جیم ہو چکا تھا۔ میرا سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ میں پلٹی اور دیوار کے ساتھ چپک گئی۔ شاہ نواز سائیں میری طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں کا رنگ اب مکمل سنہرا ہو چکا تھا اور ان کے قدموں کی چاپ سے کمرہ گونج رہا تھا۔ مجھے جانے دے سائیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں چیخی۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ شاہ نواز سائیں میرے بالکل قریب آ کر رک گئے۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سا جلال تھا۔ تم نہیں جا سکتی زلیخا۔ ان کی آواز میں وہ انسانی لرزش نہیں تھی، بلکہ ایک گونجدار ٹھہراؤ تھا۔ مجھے تم سے کام تھا۔ کیا کام؟ میں رو پڑی۔ میں تو بس کافی لائی تھی۔ انہوں نے میری آنکھوں میں جھانکا۔ کام تھا کیونکہ تم میری حقیقت جان چکی ہو، وہ پراسرار لہجے میں بولے۔ کیا مطلب؟ ابھی بھی مجھے ٹھیک طرح سے کچھ سمجھ نہیں آیا سائیں، میں ہکلائی۔ شاہ نواز سائیں میری طرف مزید جھکے اور بولے، تم میرے بارے میں جان چکی ہو، کیونکہ تمہاری وجہ سے میری جناتی طاقتیں جاگی ہیں، وہ طاقتیں جو کئی سالوں پہلے میں کھو چکا تھا۔ جناتی طاقتیں۔ یہ سن کر سچ میں میرے پیروں کے نیچے کی زمین نکل گئی۔ میرا دماغ چکرانے لگا۔ جناتی طاقتیں؟ جناتی؟ میرے حلق سے بمشکل آواز نکلی۔ آپ ہاں، انہوں نے اقرار کیا۔ میں انسان نہیں ہوں۔ اب میرے لیے سانس لینا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ میں وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی،
لیکن وہ کھلا دروازہ خود بخود بند ہو گیا تھا اور اب میرے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اب مجھے سچ میں احساس ہونے لگا تھا کہ شاہ نواز سائیں سچ میں انسان نہیں ہے، لیکن پھر ایک خیال بجلی کی طرح میرے دماغ میں گوندا، لیکن آپ بڑے سائیں کی بیٹی کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں نے کانپتے ہوئے پوچھا۔ شاہ نواز سائیں نے میرے قریب آتے ہوئے کہا، میرے لیے تم اس دنیا میں سب سے خاص ہو زلیخا، یہاں تک کہ شاہ سائیں سے بھی زیادہ۔ میں حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ وہ بولتے گئے، شاہ سائیں نے صرف مجھے حفاظت سے رکھا اور مجھے ان تمام جنات سے بچایا جو میرے لیے خطرہ تھے۔ میرے ماں باپ بچپن میں وفات پا گئے تھے اور میں ایک سردار کا بیٹا تھا۔ وہ کچھ لمحے کے لیے رکے، ان کی آنکھوں میں ماضی کا درد امڈ آیا۔ سردار کی موت کے بعد وہاں کے جنات جانتے تھے کہ اب سلطنت میرے پاس آنی ہے۔ انہوں نے میرا جینا اجیرن کر دیا اور وہاں میرے باپ کے ہی مخالفین نے میری تمام تر طاقتیں چھین کر مجھے اس انسانی دنیا میں پھینک دیا۔ میں پتھر کا مجسمہ بنی ان کی داستان سن رہی تھی۔ یہ سب کسی افسانے جیسا لگ رہا تھا، مگر میرے سامنے کھڑا شخص اس کی زندہ حقیقت تھا۔ اور یہاں تک ہی نہیں، انہوں نے مٹھی بھینچی جب شاہ سائیں نے مجھے پالا، کیونکہ میں اس حویلی میں آیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ میں ایک جن زادہ ہوں، لیکن انہوں نے دنیا کی نظر میں مجھے اپنا بیٹا بنا کر پیش کیا اور مجھے پال پوس کر بڑا کیا۔ بہت جتن کیے میں نے کہ میری طاقتیں واپس آ سکیں، لیکن طاقتوں کے واپس آنے کی ایک ہی شرط تھی۔ کیا شرط؟ میں نے بے اختیار پوچھا۔ وہ نرمی سے میری طرف دیکھنے لگے، ان کی آنکھوں کا سنہرا رنگ اب دھیما پڑ رہا تھا۔ شرط یہی تھی کہ کوئی نیک اور معصوم لڑکی مجھ سے محبت کرے، جو کام تم نے کیا ہے۔ میں چونکی۔ میں نے؟ ہاں۔ وہ مسکرائے۔ یہاں بہت سی لڑکیاں ہیں انسانی دنیا میں جو مجھے محبت کا اظہار تو کرتی ہیں، لیکن سچے دل سے نہیں کرتی۔ تم نے سچے دل سے میری پرواہ کی، میرے لیے سوپ لائیں، میرے لیے دعا کی۔ تمہاری اسی سچی محبت اور خلوص کی وجہ سے میری جناتی طاقتیں آج جاگ چکی ہیں۔ میں دیوار کے ساتھ لگی کانپ رہی تھی، لیکن ان کے لہجے میں سچائی دیکھ کر میرے دل کو کچھ تسلی ہوئی۔ تو اب آپ کیا کریں گے؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ کیا آپ واپس چلے جائیں گے؟ میں جناتی دنیا میں واپس نہیں جانا چاہتا، انہوں نے سنجیدگی سے کہا۔ ہاں، لیکن اپنا بدلہ ضرور لینا چاہتا ہوں۔ اپنے ماں باپ کا بدلہ صرف وہی لوں گا، پھر عام انسانوں کی طرح یہاں پر زندگی بسر کروں گا، کیونکہ جنات میں رہ کر زندگی گزارنا میرے لیے مشکل ہے۔ میں انسانوں کا عادی ہو چکا ہوں، ایسا محسوس ہوتا ہے یہی میرے اپنے ہیں۔ میرا ڈر اب آہستہ آہستہ ختم ہو رہا تھا، کیونکہ شاہ نواز سائیں کو سب جانتے تھے کہ وہ کتنے اچھے اور نرم دل ہیں، اور وہ ایک جن زادہ ہوتے ہوئے بھی ہر کسی کا بہت احساس کرتے تھے۔ بڑے شاہ صاحب کا اتنا خیال رکھتے تھے، تو بڑے شاہ صاحب کو سب معلوم ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، اب بڑے شاہ صاحب کو بھی یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ میری طاقتیں واپس آ گئی ہیں۔ انہوں نے مجھے ایک بات بتا دی تھی کہ میں کسی کو یہ بات نہ کہوں، کیونکہ اس سے میری زندگی جڑی ہے۔ اگر انسانوں کو اس بات کا علم ہوگا تو اس دنیا سے نکال دیں گے۔ انہوں نے میری آنکھوں میں دیکھا۔ زلیخا، تم میرا راز ہو اور اب تم میری طاقت ہو، کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ میں نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ جن زادہ تھے، مگر ان کی آنکھوں میں وہی انسانی محبت اور درد تھا جو میں نے پہلے دن محسوس کیا تھا۔ میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ وہ مجھے نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ میں آپ کا راز کسی کو نہیں بتاؤں گی سائیں، میں نے دھیمی آواز میں وعدہ کیا۔ کمرے کا بند دروازہ اچانک کھل گیا۔ باہر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ شاہ نواز سائیں نے گہرا سانس لیا۔ اب مجھے جانا ہے زلیخا، اپنا بدلہ لینے، لیکن میں واپس آؤں گا، صرف تمہارے لیے۔ وہ کھڑکی کی طرف بڑھے اور دیکھتے دیکھتے ہوا کے جھونکے کی طرح غائب ہو گئے۔ میں وہیں کھڑی رہ گئی، یہ جانتے ہوئے کہ میری زندگی اب ہمیشہ کے لیے بدل چکی ہے۔ میں نے ایک جنزادے سے محبت کی تھی اور اس نے مجھ سے۔ اگلے 3 دن حویلی پر قیامت بن کر گزرے۔ شاہ نواز سائیں غائب تھے اور بڑے شاہ صاحب کی حالت بہت خراب تھی۔ وہ سارا دن لاؤنج میں بیٹھے دروازے کو تکتے رہتے۔ گھر کے باقی ملازم بھی پریشان تھے کہ بڑے صاحب کہاں چلے گئے، مگر حقیقت صرف 2 لوگ جانتے تھے، ایک شاہ صاحب اور دوسری میں۔ تیسری رات جب میں شاہ صاحب کے لیے دوا لے کر آئی، ان کے کمرے میں گئی تو انہوں نے مجھے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ شاہ صاحب کی آواز کمزور تھی۔ زلیخا بیٹی، تم سب جانتی ہو نا؟ جی صاحب، میں جانتی ہوں، اور میں نے زبان بند رکھی ہے، میں نے سر جھکا کر کہا۔ شاہ صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ میرا خون نہیں ہے زلیخا، مگر میں نے اسے اپنے خون سے بڑھ کر چاہا ہے۔
جب وہ چھوٹا سا بچہ میرے پاس آیا تھا تو اس کی معصومیت نے مجھے موہ لیا تھا۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ اپنی دنیا میں جا کر وہیں کا نہ ہو جائے اور مجھے بھول نہ جائے۔ میں نے انہیں تسلی دی، نہیں صاحب، وہ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ واپس ضرور آئیں گے، انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ ابھی میں بات کر رہی تھی کہ اچانک حویلی کی باہر تیز ہوائیں چلنے لگی، کھڑکیاں زور زور سے بجنے لگی۔ شاہ صاحب ایک دم سے کھڑے ہو گئے۔ وہ آ گیا، میرا شعر آ گیا۔ ہم دونوں بھاگتے ہوئے لاؤنج کی طرف گئے۔ حویلی کا مرکزی دروازہ زور سے کھلا اور سامنے شاہ نواز سائیں کھڑے تھے۔ ان کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے اور چہرے پر گرد جمی تھی، مگر ان کی آنکھوں میں اب وہ وحشت نہیں تھی بلکہ گہرا سکون اور اطمینان تھا۔ ان کے وجود سے اب وہ سرخ روشنی نہیں نکل رہی تھی بلکہ ایک انسانی نارمل پن جھلک رہا تھا۔ شاہ صاحب دوڑ کر ان کے گلے لگ گئے۔ دونوں باپ بیٹا دیر تک جذباتی انداز میں ملتے رہے۔ شاہ نواز سائیں کی آواز بھاری تھی۔ میں نے حساب چکا دیا بابا، میں اپنی جناتی دنیا میں واپس گیا تھا۔ میں نے اپنے ماں باپ کے قاتلوں کو ان کے انجام تک پہنچا دیا ہے۔ اب میرا ماضی صاف ہے۔ شاہ صاحب نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، تو کیا اب تم ہمیں چھوڑ کر وہاں چلے جاؤ گے؟ سنا ہے وہاں تم سردار بن سکتے ہو۔ شاہ نواز سائیں نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں بابا، میں وہاں کا سردار بن سکتا ہوں۔ طاقت اور بادشاہت سب میرے قدموں میں ہے، مگر مجھے یہاں کی مٹی کی خوشبو پسند ہے، مجھے آپ کی محبت پسند ہے۔ جنات کی دنیا میں جذبات نہیں ہوتے، وہاں صرف طاقت کی جنگ ہے۔ میں انسانوں کا عادی ہو چکا ہوں اور ایسا محسوس ہوتا ہے یہی میرے اپنے ہیں۔ پھر ان کی نظر مجھ پر پڑی جو ستون کے پیچھے کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ وہ میرے قریب آئے۔ میں نے وعدہ کیا تھا زلیخا کہ میں واپس ضرور آؤں گا۔ تمہاری سچی محبت اور دعا نے مجھے وہ طاقت دی جو میرے باپ کی تلوار میں بھی نہیں تھی۔ میں نے وہاں جنگ جیتی مگر میرا دل یہاں دھڑک رہا تھا۔ کچھ دن بعد حویلی میں ایک سادہ مگر پروقار تقریب منعقد ہوئی۔ بڑے شاہ صاحب نے میری اور شاہ نواز سائیں کی شادی کا فیصلہ کیا۔ زین سائیں بھی بہت خوش تھے، حالانکہ وہ ابھی بھی بھائی کی پوری حقیقت سے ناواقف تھے، مگر وہ اتنا جانتے تھے کہ زلیخا ہی وہ واحد لڑکی ہے جو شاہ نواز کو خوش رکھ سکتی ہے۔ نکاح کے بعد شاہ نواز سائیں مجھے اپنے کمرے میں لے گئے۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں میں نے ان کا خوفناک روپ دیکھا تھا، مگر آج یہ کمرہ پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھاما۔ زلیخا، لوگ ڈرتے ہیں کہ جنات سے کہیں واسطہ نہ پڑ جائے، اور تم نے ایک جنزادی کو اپنا شوہر قبول کیا ہے، کیا تمہیں اب ڈر نہیں لگتا؟ میں نے مسکرا کر ان کی آنکھوں میں دیکھا جو بالکل انسانی اور مہربان تھی۔ نہیں سائیں، میں نے جنزادے سے نہیں بلکہ ایک ایسے دل سے محبت کی ہے جو دوسروں کا درد سمجھتا ہے۔ انسان ہو یا جن، اصل پہچان کردار اور اخلاق سے ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ شاہ نواز سائیں نے اپنا وعدہ نبھایا۔ وہ مکمل طور پر عام انسانوں جیسی زندگی گزارنے لگے۔ انہوں نے اپنی جناتی طاقتوں کا استعمال بند کر دیا، سوائے اس کے جب کسی غریب یا مظلوم کی مدد کرنی ہوتی۔ بڑے شاہ صاحب اب بھی اس راز کے امین تھے اور اکثر مجھے دیکھ کر کہتے کہ زلیخا، تم نے میری نسل بچا لی، اگر تم نہ ہوتی تو میرا بیٹا اندھیروں میں کھو جاتا۔ میں نے اپنا وعدہ نبھایا اور کسی کو یہ بات نہ بتائی کہ حویلی کا یہ مہربان مالک دراصل ایک دوسری دنیا کا شہزادہ ہے۔ شاہ نواز سائیں نے اپنی جناتی دنیا میں واپس گئے اور اپنے دشمنوں سے بدلہ لیا، لیکن رہنے کے لیے انہوں نے اسی دنیا کا انتخاب کیا۔ آج ہماری شادی کو کئی سال گزر چکے ہیں اور میں ان کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ وہ عام انسانوں سے کہیں بہتر ہیں جو دوسروں کی خلوص اور محبت کی قدر کرنے والے ہیں۔ آج بھی ہر غریب ان سے بہت خوش ہے کیونکہ وہ دوسروں کی مدد کرنا کبھی نہیں بھولتے۔ ان کے پاس دولت کی کمی نہیں اور نہ ہی طاقت کی، مگر وہ اپنی دولت اور طاقت صرف یتیموں اور ضرورت مندوں پر خرچ کرتے ہیں۔ کبھی کبھی چاندنی راتوں میں چھت پر کھڑے ہو کر میں ان سے پوچھتی ہوں کہ کیا آپ کو اپنی دنیا کی یاد آتی ہے؟ وہ مسکرا کر کہتے ہیں کہ میری دنیا یہی ہے زلیخا، جہاں تم ہو، جہاں بابا ہیں اور جہاں انسانیت ہے۔ جنات کے پاس جادو ہو سکتا ہے مگر انسانوں کے پاس محبت کا جو جادو ہے وہ کائنات کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ یہ میری کہانی تھی، ایک غریب ڈرائیور کی بیٹے اور ایک جنزاتے کی داستان محبت۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ محبت اور نیت کی سچائی بڑی سے بڑی رکاوٹ کو بھی عبور کر لیتی ہے۔ چاہے کوئی جن ہو یا انسان، اگر دل میں رحم اور نیکی ہو تو وہی اشرف المخلوقات۔ شاہ نواز سائیں آج بھی میرے لیے وہی پراسرار شہزادے ہیں جنہوں نے اپنی بادشاہت ٹھکرا کر میری محبت کو چنا۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟
अपनी राय का इजहार हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो सके। मिलते हैं ऐसी ही एक सबक आमूज कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।